السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. متفق عليه. سامعین گرامی، ہیرے جواہرات کی قدر جوہری جانتا ہوتا ہے، دوسرے شخص کو ہیرے کی قدر کا علم نہیں ہوتا، اور جواہرات کی قدر کا عام شخص کو علم نہیں ہوتا۔ عام شخص ایک ہیرے کو جب دیکھتا ہے تو اس کو کانچ کا ٹکڑا سمجھ لیتا ہے، جبکہ ایک جوہری شخص جو ہیرے کا ماہر شخص ہے، جس کو پتہ ہے کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے، جب وہ اس کو دیکھتا ہے تو اس کو فوراً جو ہے اپنے پاس چھپا لیتا ہے، اس کو فوراً پکڑ لیتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے، اس کی اہمیت کو جانتا ہے اور اپنے منہ مانگے دام جو ہے وہ وصول کرتا ہے۔ تو یہ ایک انسان کی فطرت ہے کہ انسان کو جب تک یہ نہیں پتہ ہوتا کہ فلاں چیز اس کی قدر کتنی ہے، اس کی عظمت اور شان کتنی ہے، تو اس سے پہلے انسان جو اس سے صحیح فائدہ نہیں اٹھاتا۔ بالکل اسی طرح رمضان المبارک کے اندر داخل ہونے سے پہلے اگر انسان کو رمضان کی فیوز و برکات کا علم نہیں ہے، رمضان کے اندر حاصل ہونے والی
مقام رمضان کے اندر حاصل ہونے والے مقام کا علم نہیں ہے، رمضان کے اندر جو انسان کو برکتیں حاصل ہوتی ہیں، عظمتیں اور شانیں حاصل ہوتی ہیں، اس کا اگر علم نہیں ہے تو انسان جو ہے رمضان سے اچھی طرح جو ہے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ رمضان المبارک جو ہے یہ بہت ہی عظیم مہینہ ہے، اس کے اندر اللہ عز و جل نے انسان کے لیے جو تحفے رکھے ہیں، جو قیمتی ہیرے جواہرات رکھے ہیں، وہ کسی اور مہینے کے اندر نہیں ہے۔ یہ رمضان المبارک ایسا عظیم اور ایسا برکتوں والا مہینہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ روشن جواہرات امت مسلمہ کے لیے رکھے ہیں، تاکہ ان چیزوں کو سن کے سمجھ کے رمضان کے اندر جو ہے صحیح طریقے سے عمل کریں اور عمل کے اندر اضافہ کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ، حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له، ایسے شخص کا ناک خاک آلود ہو جائے جس کے پاس رمضان آیا اور رمضان اسی طرح چلا گیا، اس کو رمضان کی اہمیت کا ہی علم نہیں ہے اور اس نے رمضان کے اندر اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروایا، ایسے شخص کا ناک جو ہے وہ خاک آلود ہو۔ اور دوسری حدیث میں یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جو ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، وہ شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا بالن بن جائے۔ وہ شخص جو شخص رمضان المبارک کے آتے ہوئے رمضان اس کے پاس آیا ہے اور اس نے اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروایا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان جو ہے اپنے اندر بہت قیمتی اور روشن جواہرات لیے ہوئے ہے، جو صرف اور صرف رمضان کے ساتھ خاص ہیں، کسی اور مہینے کو وہ فیوز و برکات، کسی اور مہینے کو وہ عظمت اور شان جو ہے وہ نہیں ملی۔ بلا تمہید اپنی بات کو شروع کرتا ہوں کہ رمضان کے اندر کون سے فیوز و برکات ہے جو صرف رمضان کے اندر ہمیں ملتے ہیں، جو کسی اور مہینے کے اندر نہیں ملتے، کون سے وہ روشن جواہرات ہیں جو صرف جو ہے رمضان المبارک کے اندر ملتے ہیں۔ میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کے سامنے 25 ایسی چیزیں رکھوں، 25 ایسے قیمتی جواہرات رکھوں جو صرف اور صرف ایک مسلمان کو رمضان کے اندر میسر آ سکتے ہیں، کسی اور مہینے کے اندر میسر نہیں آتے۔ پہلا جو قیمتی ہیرا، پہلا جو روشن جوہر جو انسان کو ملتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، پہلا روشن ہیرا یہ ملتا ہے کہ جب رمضان المبارک آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جنت کے دروازے رمضان کے اندر کھل جاتے ہیں تاکہ لوگ کثرت سے عمل کریں، تاکہ لوگ شوق کے ساتھ عمل کریں، تاکہ لوگ جو ہے عمل میں اپنے آپ کو آگے بڑھائیں، تاکہ لوگ جو ہے ذکر و اذکار کے اندر اضافہ کر دیں، تاکہ لوگ جو ہے قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، تاکہ لوگ جو ہے صدقہ و خیرات کثرت سے کریں، کیونکہ رمضان المبارک آ گیا ہے۔ اور اس کی خصوصیت یہ ہے، پہلا انسان کو ہیرا یہ ملتا ہے کہ انسان کے لیے جو ہے وہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ دوسرا ہیرا اس رمضان کا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينَ، شیاطین رمضان المبارک کے اندر جکڑ لیے جاتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو وسوسہ ڈال کر گمراہ نہ کرے، تاکہ لوگوں کو نیکی اور خیر کے جو کام ہیں ان سے دور نہ لے کے جائیں اور لوگ جو ہے وہ نیکی کی طرف کثرت سے آئے اور شیاطین کے شر سے لوگ جو ہے محفوظ رہے۔ یہ صرف اور صرف رمضان المبارک کے اندر ہی ہے کہ شیاطین کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جکڑ دیتے ہیں۔ تیسرا جو قیمتی ہیرا اس رمضان کے اندر ملتا ہے وہ یہ ہے، وَغُلِّقَتِ النَّارِ،
جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ نیکی کے عمل کریں اور برائی سے اپنے آپ کو دور کر لیں۔ جنت کے دروازے کھل چکے، جہنم کے دروازے بند ہو چکے۔ اے مومن، اے مسلمان، اب آپ کے اوپر ہے کہ خالق حقیقی نے تو آپ کے لیے راستہ کھول دیا ہے، آپ اس راستے سے صحیح فائدہ اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے؟ آپ جنت کے اندر داخل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ یہ انسان کے اوپر ہے۔ چوتھا جو رمضان المبارک کے اندر قیمتی ہیرا ہمیں ملتا ہے وہ کون سا ہے کہ ہر دن اللہ عز و جل نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، وہ یہ اعلان کرتا ہے، وہ ندا لگاتا ہے، آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کرنے والے، اے اچھائی کرنے والے، نیکیوں میں اور آگے بڑھ، نیکیوں کے اندر آگے چلا جا۔ تو نے ایک قرآن ختم کیا ہے، ایک اور ختم کر لے۔ تو نے ذکر و اذکار کیے ہیں، اس کے اندر آگے بڑھ جا۔ تو نے صدقہ و خیرات کیا ہے، اس کے اندر اور آگے بڑھ جا۔ تیری زندگی جو ہے کیسے گزرنی چاہیے؟ ایسے گزرنی چاہیے جس کے تو ہمیشہ نیکیوں کے اندر ہی رہے۔ یا باغی الخیر اقبل، جو بندہ نیکی کرنے کے لیے آ رہا ہے، فرشتہ اس کو آواز دے رہا ہے کہ یہ دن جو ہے ایام معدودات، تھوڑے سے دن ہیں، گنتی کے دن ہیں، جلدی چلے جائیں گے، اس لیے نیکیوں میں آگے بڑھ لے، نیکیوں کے اندر اضافہ کر لے، کیونکہ جو نیکیاں آپ رمضان المبارک میں کریں گے جتنی ان نیکیوں کی اہمیت ہے وہ غیر رمضان کی نیکیوں کی اہمیت نہیں ہے۔ تو اس لیے فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کرنے والے نیکی کے اندر آگے چلا جا، ویا باغی الشر اقصر، اور اے گناہ گار شخص، اے گناہ کو تلاش کرنے والے شخص، گناہ کے اندر لتھڑے ہوئے شخص، اپنے گناہ سے توبہ کر لے، گناہ سے رک جا، گناہ سے پیچھے ہٹ جا، کیونکہ یہ رمضان جو ہے خیر و برکات والا مہینہ ہے۔ آ جا اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، آ جا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے، اپنے گناہوں کو چھوڑ دے، اس مہینے سے فائدہ اٹھا، اس مہینے کی فیوز و برکات کو ضائع مت کر۔ تو یہ صرف اور صرف اس رمضان المبارک کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ چھٹا اور عظیم جو اس مہینے کے اندر انسان کو تحفہ ملتا ہے، جو جوہر ملتا ہے، ہیرا ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ مہینہ جو ہے بہت زیادہ برکات اپنے اندر لیے ہوئے، جتنی برکات اس مہینے کے اندر موجود ہیں کسی اور مہینے کے اندر وہ برکات موجود نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتاکم شہر رمضان شہر مبارک، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، اس کو عام مہینوں کی طرح نہ سمجھنا، شہر مبارک یہ بابرکت مہینہ ہے، اس کے اندر ہر چیز کے اندر انسان کے لیے برکت موجود ہے، آپ کی مال کے اندر برکت موجود ہے، آپ کی اولاد کے اندر برکت موجود ہے، آپ کے رزق کے اندر برکت موجود ہے، آپ کے اعمال کے اندر برکت موجود ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سحری کھایا کرو، سحری کیا کرو، فإن فی السحور برکہ، کیونکہ سحری کے اندر اللہ عز و جل نے برکت رکھی ہوئی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم سحور المؤمن التمر، مومن کی جو سب سے اچھی جو سحری ہے وہ کھجور ہے، کیونکہ کھجور بھی ایسی چیز ہے جس کے اندر اللہ عز و جل نے برکت رکھی ہے۔ تو یہ برکت جو ہے اس رمضان المبارک کے اندر بڑھا دی جاتی ہے، کثرت سے اس رمضان کے اندر، اس رمضان کے مہینے کے اندر کثرت سے اللہ عز و جل کی طرف سے برکات کا نزول ہوتا ہے۔ ساتواں ہیرا اور موتی اس مہینے کے اندر کیا ملتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، جو بہت ہی عظیم اور بہت ہی بڑا موتی ہے، بہت بڑا ہیرا ہے، وہ کیا ہے؟ اس رمضان المبارک کے اندر لیلۃ القدر موجود ہے، وہ رات جس ایک رات کی عبادت جو ہے 1000 ماہ کی عبادت سے افضل ہے۔
خیر من الف شہر۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر۔ فرمایا لیلۃ القدر، عظمت والی رات، یہ اتنی عظیم رات ہے کہ اس ایک رات کی عبادت کرنا 1000 ماہ کی عبادت سے کہیں افضل ہے۔ 83 سال اور کچھ ماہ بنتے ہیں، اس نے 83 سال اور کچھ ماہ کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ کوئی انسان اللہ عز و جل کی طرف پلٹ کے تو دیکھے، اس رات کی عبادت کر کے دیکھے کہ یہ اتنی عظیم رات ہے کہ ایک رات عبادت انسان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہ انسان کے اوپر فضل اور عظمت اور شان یہ ہوتی ہے کہ انسان کو ایک رات کی بجائے 83 سال کی جو عرصہ ہے اس کا انسان کو اجر عطا کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد 8واں جو اس مہینے کے اندر ہمیں ہیرا اور موتی ملتا ہے وہ کون سا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک روزے دار شخص جو روزہ رکھتا ہے، اللہ عز و جل نے اس کے اوپر انعام کیا ہوا ہے کہ وہ جس وقت بھی دعا کرے، خواہ دن کے وقت دعا کرے یا رات کے وقت دعا کرے، اللہ عز و جل اس کی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات ہو یا دن ہو، رمضان المبارک کی کسی گھڑی میں بھی آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرما لیں گے۔ تو یہ اس رمضان المبارک کی عظمت اور شان ہے، اور اس رمضان المبارک کا ہیرا اور موتی ہے۔ اور 9واں موتی جو اس حدیث کے اندر جو ہے وہ بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل للہ یتقاء من النار، اللہ عز و جل اس رمضان المبارک کے اندر ہر رات لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما لیتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ تبارک و تعالی اتقاء، ان للہ تبارک و تعالی اتقاء فی کل یوم و لیلہ، اللہ عز و جل رمضان کے ہر دن اور ہر رات لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما دیتے ہیں، لوگ جہنم کی آگ سے آزادی حاصل کر لیتے ہیں۔ 9واں ہیرا اور 9واں روشن جوہر کون سا ملتا ہے؟ یہ ہے کہ جو انسان رمضان المبارک کے روزے رکھ رہا ہے ایمان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اجر کی امید رکھتے ہوئے روزے رکھتا ہے، اس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ رکھے، اللہ عز و جل کے اوپر ایمان لاتے ہوئے، آخرت کے اوپر ایمان لاتے ہوئے، کتابوں کے اوپر ایمان لاتے ہوئے، نبیوں کے اوپر ایمان لاتے ہوئے، جو بھی ایمانیات ہیں سب کے اوپر ایمان لاتے ہوئے جو شخص روزہ رکھتا ہے واحتساباً، اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے روزہ رکھتا ہے، اور اپنا احتساب کرتے ہوئے روزہ رکھتا ہے کہ مجھ سے کون سی کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں میں ان کو دور کر دوں، میں اس رمضان کو جو ہے پہلے سے کہیں بہتر گزاروں۔ جو شخص رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور اپنا احتساب کرتے ہوئے اور اجر کی امید کرتے ہوئے رکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے پچھلے سارے گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اور اس مہینے کا 10واں جو عظیم روشن پہلو ہے، عظیم روشن موتی ہے، وہ رات کا قیام ہے۔ جو شخص قیام کرتا ہے اس کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص جو ہے قام رمضان کا قیام کرتا ہے
تراویح پڑھتا ہے، تہجد ادا کرتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، ایمان و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور اجر کی امید رکھتے ہوئے یہ کام کرتا ہے، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 11واں روشن پہلو جو اس رمضان المبارک میں ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے، لیلۃ القدر کی عبادت کرتے ہوئے گزار دیتا ہے، اللہ عز و جل ایک تو یہ ہے کہ اسے جو ہے 1000 مہینے سے زیادہ جو ہے وہ رات یہ افضل ہے، دوسرا اس کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پچھلے اس کے سارے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا، جس شخص نے لیلۃ القدر کی رات، لیلۃ القدر کا قیام کیا، لیلۃ القدر کو عبادت کے اندر گزارا، ایمان کے ساتھ اجر کی امید رکھتے ہوئے، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 12واں روشن پہلو جو اس رمضان کے ساتھ حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان رمضان کے روزے رکھتا ہے، رمضان کے روزے رکھنے کے بعد پھر شوال کے 6 روزے رکھتا ہے، تو اس کو یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس کو یہ عظمت حاصل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر، جو انسان رمضان کے روزے رکھتا ہے اور رمضان کے بعد شوال کے اندر 6 روزے رکھتا ہے، وہ ایسے ہے جیسے اس نے سارا سال روزے رکھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ عظمتیں، یہ شانیں، یہ رفعتیں، یہ مقام کسی عام اور دوسرے مہینے کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور 13واں جو انسان کو عظمت والا کام حاصل ہوتا ہے، 13واں جو عظیم روشن پہلو انسان کو ملتا ہے، وہ رات کی تراویح امام کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی غلطی، بہت بڑی کوتاہی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ تراویح پڑھنے کے لیے آتے ہیں، کسی نے 2 پڑھی چلے گئے، کسی نے 4 پڑھی چلے گئے، کسی نے 6 پڑھی چلے گئے، اور بعض ایسے بھی ساتھی ہوتے ہیں جو پوری 8 پڑھتے ہیں، یا جتنی رکعات تراویح کی امام پڑھاتا ہے اتنی پڑھتے ہیں، لیکن وطر نہیں پڑھتے، ایسے چلے جاتے ہیں۔ آپ کو بتاؤں، امام کے ساتھ جو نماز پڑھنے کا اور امام کے ساتھ آخر تک کھڑے رہنے کا جو اجر اور فضیلت ہے وہ اکیلے پڑھنے کے اندر نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرجل اذا صلى مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلہ، رواہ احمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے امام کے ساتھ قیام کیا، امام کے ساتھ تراویح ادا کی، اور کب تک وہ امام کے ساتھ رہتا ہے؟ حتیٰ ینصرف، حتیٰ کہ امام اپنی تراویح کو مکمل کرے اور امام اپنی جگہ سے پھر جائے، یعنی ساری تراویح بما وتر امام کے ساتھ رہتا ہے، امام کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، اور میں کتب لہ قیام لیلہ، ایسے شخص کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے۔ جس بندے نے امام کے ساتھ نماز پڑھی ہے، تراویح ادا کی ہے، اور پھر وہ جاتا نہیں ہے حتیٰ کہ امام جو ہے تراویح کو ختم کر لے اور وتر بھی ادا کر لے، امام کے ساتھ جاتا ہے، امام سے پہلے نہیں پڑھتا، تو ایسا شخص جو ہے تھوڑی دیر 1-2 گھنٹے جو امام کے ساتھ لگائے ہیں اس کی اتنی عظمت اور فضیلت اور شان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ساری رات کے قیام کا ثواب دیتے ہیں۔ وہ ایسے ہے جیسے ساری رات اللہ عز و جل کے سامنے جو ہے وہ قیام کرتا رہا۔ تو اس لیے یہ غلطی جو ہے عام طور پہ پائی جاتی ہے۔ دیکھیے، ایام معدودات، رمضان کچھ دن ہے، رمضان جو ہے یہ زندگی کے اندر آ جانا یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں جو ہے رمضان جیسی عظیم نعمت کو عطا کر دیا ہے، ورنہ سلف صالحین جو ہے 6 ماہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ نصیب فرما۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ ان کے اندر آ جاتا، پھر بعد میں 6 مہینے اس چیز کی دعا کرتے
کہ اے اللہ جو ہم نے رمضان المبارک کے اندر نیکیاں کی ہیں اللہ تو اس کو قبول فرما لے، رمضان المبارک کی نیکیوں کو قبول فرما لے۔ تو رمضان المبارک کا قیام یہ بہت عظمت والی چیز ہے، جس طرح میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ قیام کرنے کی وجہ سے اللہ عز و جل انسان کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور قیام کرنے کی وجہ سے انسان جو ہے اس کو ساری رات کے قیام کا اجر عطا کر دیا جاتا ہے۔ اور اس سے بڑی چیز یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے اندر ہو جاتا ہے، اس کا نام اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے اندر لکھ دیا جاتا ہے، جن کو اللہ عز و جل نے اپنے بندے کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ اللہ تعالیٰ کے بندے وہ ہیں جو اپنی راتیں سجدے اور قیام کے اندر گزارتے ہیں۔ فرمایا تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ، اللہ تعالیٰ کے بندے اور نیک لوگ وہ ہیں تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ، جن کے پہلو جو ہے بستر سے الگ ہو جاتے ہیں اور وہ رات کو قیام کرتے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے وہ ہیں جو سحری کے ٹائم اللہ عز و جل سے مغفرت مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کے والے سے اللہ عز و جل کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں۔ 14واں جو روشن پہلو اس مہینے کے اندر آتا ہے، جو اس مہینے کے اندر انسان کو ملتا ہے کسی اور مہینے میں نہیں ملتا، وہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر انسان کے اجر کے اندر اور نیکیوں کے اندر اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ انسان نیکی تھوڑی کرتا ہے، اجر زیادہ لیتا ہے، وقت تھوڑا دیتا ہے، انعام زیادہ پاتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری عورت کو کہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کان رمضان اعتمری فیہ، جب رمضان آ جائے تو رمضان میں عمرہ کرنا، فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ، عمرہ تو بہت بڑی عبادت ہے، انسان عام دنوں میں بھی کرے، یہ بہت عظمت اور شان والی چیز ہے، لیکن رمضان کے اندر عمرہ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً مَعِي، رمضان کے اندر عمرہ کرنے کا اتنا ثواب ہے، اتنا اجر ہے، اتنی عظمت اور شان ہے، جو بندہ رمضان میں عمرہ کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے حج کر رہا ہو۔ جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے حج کرنے کا اجر ہے، اتنا رمضان المبارک کے اندر عمرہ کرنے کا اجر ہے۔ آپ جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے ہمت اور توفیق دے اور آپ عمرہ کریں۔ آپ تصور کریں کہ میں عمرہ کر رہا ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے عمرہ کر رہا ہوں، میں ایسے عمرہ کر رہا ہوں جیسے صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے عمرہ کرتے تھے، جتنا اجر ان کو ملتا تھا اتنا اجر مجھے بھی مل رہا ہے۔ تو یہ اس رمضان کا قیمتی ہیرا اور روشن ہیرا ہے، اور رمضان المبارک کے قیمتی اور روشن ہیروں میں 15 ہیرا یہ ہے کہ یہ رمضان اتنا عظیم مہینہ ہے کہ اللہ عز و جل نے قرآن کریم بھی اسی مہینے کے اندر اتارا ہے، اسی مہینے کے اندر اللہ عز و جل نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ اسی لیے رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے۔ اسی لیے اللہ عز و جل فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ فرمایا رمضان المبارک تو اتنا عظیم مہینہ ہے، اتنی شانوں والا مہینہ ہے کہ اللہ عز و جل نے اس میں سب سے عظیم کتاب قرآن کریم کو نازل کر دیا ہے۔ یہ عظمت کسی اور مہینے کو نہیں ملی، یہ شان کسی اور مہینوں کو نہیں ملی۔ رمضان المبارک اور دوسرے مہینوں کے درمیان فرق ہی یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر قرآن کریم کو اللہ عز و جل نے اتارا ہے، نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اندر قرآن کریم کو نازل کر کے رمضان کو رفعت اور شان
شان اور عزت اور مقام عطا کر دی ہے۔ تو یہ رمضان اور یہ قرآن آپس میں ان کا بہت گہرا تعلق ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان کے اندر جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اور آخری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ دور کیا ہے سیدنا جبریل علیہ السلام کے ساتھ۔ تو یہ اتنا عظیم مہینہ ہے، یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ کثرت سے انسان کو چاہیے اس کے اندر قرآن کو پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، تاکہ انسان کا دل صاف ہو۔ قرآن کیا چیز ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ قرآن کریم وہ عظیم کتاب ہے جس میں ہماری روحانی اور جسمانی تمام بیماریوں کی شفا اور علاج موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک نکتے کی بات آپ کو بتاؤں، اللہ عز و جل نے قرآن کریم کے بارے میں لفظ دوا نہیں کہا کہ قرآن کریم ہر بیماری کی دوائی ہے، نہ، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ قرآن کریم ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ شفا کہ اس کی وجہ یہ ہے، دوائی سے آپ کو فاقہ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، دوائی سے آپ ٹھیک ہو بھی سکتے ہیں، نہیں بھی ہو سکتے، لیکن قرآن کریم ایسی عظیم کتاب ہے، اس کی تلاوت کے اندر شفا ہی شفا ہے۔ اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن کریم پڑھا جائے اور بیمار کو شفا نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو اسی لیے قرآن کریم کو اللہ عز و جل نے شفا کہا ہے۔ 16واں جو عظیم اس مہینے کے اندر انسان کو جوہر ملتا ہے، موتی ملتا ہے، وہ تقوی کا موتی ہے، پرہیزگاری کا موتی ہے، کہ یہ رمضان کا مہینہ جو ہے ہمارے لیے درس گاہ ہے، کہ ہم رمضان المبارک سے جب نکلتے ہیں تو ہمارے پاس جو ڈگری ملتی ہے وہ کون سی ڈگری ہے؟ ہر امتحان جو ہوتا ہے اس کی ڈگری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہر امتحان کی ڈگری ہوتی ہے۔ میٹرک یا ایف اے، بی اے، ایم اے، جو بھی آپ کر لیں، کوئی ڈاکٹری کا کورس کر لیں، انجینئرنگ کر لیں، ہر چیز کی کیا ملتی ہے؟ ڈگری ملتی ہے۔ پوچھئے رمضان سے نکلنے کے بعد کون سی ڈگری ملتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رمضان سے نکلنے کے بعد میں تقوی کی ڈگری عطا کرتا ہوں۔ اسی لیے اللہ عز و جل فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے بالکل اس طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے۔ فائدہ کیا ہے؟ کیوں روزے فرض کیے گئے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، پرہیزگاری پیدا ہو جائے، اللہ عز و جل کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے، تم صحیح مسلمان بن جاؤ۔ یہ تقوی یہ انسان کو صحیح مسلمان بناتا ہے۔ یہ رمضان جو ہے وہ اچھا مسلمان تیار کرنے کی ورکشاپ ہے، اچھا مسلمان تیار کرنے کی ورکشاپ ہے رمضان۔ اگر کوئی اچھا مسلمان رمضان کے اندر اچھا مسلمان نہیں بن سکتا تو بعد میں بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ اچھا مسلمان بنے۔ اور 17واں جو اس رمضان المبارک کے اندر روشن پہلو ہے وہ یہ ہے کہ انسان رمضان المبارک کے اندر روزے رکھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے پچھلے رمضان سے لے کے اس رمضان کے تک کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الى الجمعہ ورمضان الى رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنبت الکبائر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اور ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک اور ایک رمضان سے لے کے دوسرے رمضان تک، یہ ایسی عظیم چیزیں ہیں کہ اللہ عز و جل ان کے درمیانی گناہ انسان کے سارے معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ گناہ ان سے مراد جو ہے صغیرہ گناہ ہے، بڑے گناہ جو ہوتے ہیں وہ توبہ کے ساتھ معاف ہوتے ہیں۔ انسان 2 طرح کے گناہ کرتا ہے، ایک چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، ایک بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے انسان کے اوپر فضل یہ کیا ہے کہ ہر ایک کے لیے الگ سے دروازہ رکھا ہے۔ چھوٹے گناہ ہو گئے ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرو، اللہ عز و جل سارے گناہ معاف کر دیں گے، ویسے ہی معاف کر دیں گے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم۔ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہو
تو چھوٹے چھوٹے گناہ چھوٹی چھوٹی عبادات سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا جو انسان کا گناہ ہوتا ہے وہ بڑا گناہ ہوتا ہے، بڑے گناہوں سے معافی کے لیے اللہ عز و جل نے توبہ کا دروازہ رکھا ہوا ہے۔ آپ جو ہے اس دروازے کے اندر داخل ہو جائیں، جب باہر نکلیں گے تو دھل کے باہر نکلیں گے، سارے گناہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاف کر دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 18واں روشن پہلو اور موتی جو اس مہینے کے اندر ملتا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کل کو ان لوگوں کی سفارش کرے گا، روزہ ایسے لوگوں کی سفارش کرے گا جو لوگ روزے کو کما حق ہو ادا کرتے رہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ کیا کہے گا؟ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ اور قرآن کل کو بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ کیا کہے گا؟ اے رب منعتہ الطعام والشہوہ، اے اللہ میں نے اس کو خواہشات سے اور کھانے سے روکے رکھا ہے، میری سفارش قبول کر کے اس کو جنت کا داخلہ عطا کر دے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں فشفعنی فی، وہ سفارش کرے گا تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ فیشفعان، قرآن اور روزے کی سفارش اللہ تعالیٰ رد نہیں کریں گے، ان کی سفارش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو جنت عطا کر دے گے، دونوں کی سفارش کو قبول کر لیا جائے گا۔ 19واں روشن پہلو جو اس مہینے کے اندر حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے جہنم کی آگ سے بچا لیا جاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ وحصن حصین من النار، روزہ جو ہے انسان کے لیے آگ کے درمیان ڈھال ہے اور انسان کے پاس جہنم سے بچنے کا مضبوط قلعہ ہے۔ کسی طرف سے بھی تیر آئے، کسی طرف سے تلوار آئے، جب انسان مضبوط قلعے کے اندر بیٹھا ہوتا ہے تو انسان ہر طرح کے حملوں سے بچ جاتا ہے۔ تو جو انسان روزہ رکھتا ہے وہ انسان جو ہے وہ آگ کے حملے سے بچ جاتا ہے، جہنم داخل ہونے سے بچ جاتا ہے۔ 20واں جو روشن پہلو اس مہینے کے اندر انسان کو حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان روزہ رکھتا ہے، روزے رکھنے والے شخص کے لیے اللہ عز و جل نے جنت میں داخلے کا جو دروازہ رکھا ہے وہ بھی الگ ہی رکھا ہے، جو ایک ایسا دروازہ ہے، جنت کا ایک ایسا دروازہ ہے جس کے اندر داخل ہوں گے تو صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت بابا یقال له الریان، جنت کا ایک دروازہ جس کو الریان کہا جاتا ہے، جس میں صرف وہی لوگ داخل ہوں گے جو روزہ رکھتے رہے ہیں، جو روزہ نہیں رکھتے رہے وہ لوگ جو ہے اس دروازے کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد 21واں فائدہ جو اس مہینے کے اندر ہمیں حاصل ہوتا ہے، جو عظمت ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو یہ عظمت عطا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کو وہ عبادت قرار دیا ہے کہ جو فرمایا ہے کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کی نسبت اپنی طرف کی ہے، یعنی باقی جتنی بھی نیکیاں ہیں ان کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ اس کی اتنا اجر ملے گا، اس کو اتنا جو ہے وہ اتنی شان عطا کر دی جائے گی، ایک نیکی کرو گے 10 نیکیاں ملیں گی۔ جب روزے کی باری آئی تو فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ یہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ روزہ انسان چونکہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کا بدلہ بھی میں ہی اس کو عطا کروں گا۔ اس کے بعد 22واں جو روشن پہلو اس مہینے کے اندر ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس امت کے روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بو اللہ عز و جل کے ہاں کستوری سے بھی کہیں بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان خلوف الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بو اللہ عز و جل کے ہاں کستوری سے کہیں معطر ہوتی ہے۔ 23واں فائدہ جو اس رمضان المبارک کے اندر حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان روزہ افطار کرتا ہے تو اس کو 2 طرح کی خوشیاں ہوتی ہیں۔ ایک تو اس کو خوشی ہوتی ہے کہ وہ روزہ افطار کر رہا ہے اور اللہ عز و جل، ایک خوشی اس کو ہوتی ہے روزہ افطار کرتے وقت، اور ایک خوشی اس کو اس وقت ہوگی جب وہ خالق حقیقی سے ملاقات کرے گا، جب اس روزے کا اجر دیکھے گا تو اس کو جو ہے جو خوشی ہوگی وہ کب کہیں اور خوشی اس کو نہیں ہوگی۔ 24واں فائدہ جو اس روزے کا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کے حوالے سے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا عدل،
رمضان کو روزے کو لازم پکڑو، کیونکہ روزہ ایسی چیز ہے اس کے برابر کوئی اور عبادت ہے ہی نہیں ہے، یہ سب سے عظمت اور شان والی عبادت ہے۔ 25واں اور آخری فائدہ جو روزے کا ملتا ہے، جو انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے، اس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله الا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ عز و جل اس کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دیتے ہیں۔ تو محترم بھائیوں، یہ رمضان المبارک کوئی عام مہینہ نہیں، بہت عظمت اور شان والا مہینہ ہے۔ اس کے اندر جو قیمتی جواہرات اور ہیرے موجود ہیں وہ کسی اور مہینے کے اندر نہیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان کی قدر کریں اور کوشش کریں کہ ہم بڑھ چڑھ کے نیکی کے اعمال کریں۔ پہلے جو دن گزر چکے آنے والے دنوں کو جو ہے وہ قیمتی بنائیں اور ان سے صحیح فائدہ اٹھائیں۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔